سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور ذوالقرنین کا بھی اللہ نے بتایا، یہ مکے کے کافروں کو تو خاص طور پر سنایا، پہلے بھی کہتے تھے مگر مکے کو تو کہتے ہی تھے نا کہ اللہ نے اگر رسول بنانا ہی تھا تو طائف اور مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اللہ کو نظر نہیں آئے، اللہ رجل من القریتین عظیم۔ اب اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ رسول جو ہے نا وہ ظاہری سامان نہیں، نہ آپ کے کوئی نوکر، نہ کوئی کوٹھی، نہ سامان خرید کر لانے والا، حتیٰ کہ وہ ظالم کہتے ہیں یمسی فی الاسواق، یہ تو بیچارہ جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے معاذ اللہ، خود سودا لینے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، نوکر تک میسر نہیں، یہ خدا کو سوچا رسول بنانے کے لیے۔ طائف کے سردار نظر نہیں آئے، مکے کے نہیں آئے، تو اللہ نے کہا ظالموں، ایک طرف تم جیسے لوگ ہیں جو اس دولت اقتدار کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اور جیسے دو بھائیوں کی مثال بھی اس صورت میں آتی ہے کہ ایک کے باغات تھے، اس میں نہریں تھیں، ہر قسم کے پھل تھے، دوسرا مومن تھا غریب بیچارہ، وہ دونوں جا رہے کسی باغ کے اندر، تو یہ بے ایمان مالدار کہنے لگا تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ ایک وقت آئے گا دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ باغ کیسے ادھر جائے گا، اندر نہریں بہہ رہی ہیں سر، یہ کس طرح ویران ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی بکنے لگا کہ اگر یہ ایسا ہوا بھی تو جس نے مجھے یہاں دیا وہ مجھ پر خوشی ہے تو دیا نا، تو میں بھوکا رکھا تھا اسی لیے کہ تم پر ناراض ہے، اس لیے آگے جا کر بھی یہی ہوگا، اگر وہ راضی نہ تھا مجھے کیوں دیتا۔ یہ ان مادہ پرستوں کی سوچ ہے۔ نیک آدمی نے بیچارے نے کہا ایسا نہیں بکنا چاہیے تھا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو چاہا کیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نہ میں مجرموں کے مجھے غریب رکھا، نہ تو کوئی سرخاب کا پر لے کر آیا، مگر وہ مانا نہیں، رات ہی پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، باغ اجڑ گیا۔ سارا صورت کا جو ہے نا خلاصہ محور ایکسل یہی ہے کہ یہ مادی چیزیں کوئی چیز دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو افسر ہے نا آج کو کل پتہ نہیں وہ جیل میں ہوگا، جو آپ کو رگڑے دے رہا نا، آپ کہتے ہیں یار اتنا بڑا ظالم اور یہ جاتا ہی نہیں، آپ دیکھیں گے کڑیاں لگی ہوں گی، کوئی بات نہیں، سارا دھوکہ ہے، فریب، دھوکے کی ٹٹی، یہی باتیں اللہ نے کہا۔ ذوالقرنین دیکھو تم دو دو مرلے کے مالک بن کر کہتے ہو، مکے اور طائف کے سردار، مشرق مغرب اور شمال میں چلا گیا، ساری دنیا اس نے فتح کی، اور آخر میں سمندر کا کنارہ آ گیا، جھیل آ گئی جس کے آگے نہیں جا سکتا، اب وہ آخری کنارے پر دنیا کے کھڑا تھا اور سورج شام کو غروب ہو رہا تھا، تو وہاں آیا فوجد تغرب فی عین حمیۃ، اس نے وہ سیاہ رنگ کی کہ پانی والے چشمے میں اس کو ڈوبتے پایا۔ اب کئی بے دین کہتے ہیں اگر یہ قرآن کی یاد سنائی جائے تو امریکی لوگ تو تعریف دیں گے کہ اسلام کہتا سورج ڈوب گیا، کہاں ڈوب گیا اور کہاں چشمہ جس میں وہ ڈوبا وہ تو یہاں چڑھا ہوا، بیوقوف ہے۔ وجدہ کا معنی یہ نہیں ہوتا ہر وقت کہ ایسا ہوا، یوں لگا، جھیل کے کنارے اس کو کھڑے، یہ یوں لگا کہ سیاہ کیچڑ میں جا رہا۔ اب کوئی آدمی شام کو کھڑا ہو جائے نہر کے کنارے یا تالاب کے، صاف نظر آئے گا کہ تھار اس میں جا رہا، جاتا وغیرہ کچھ نہیں، مگر اس دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا۔ ترجمہ یہ ہے، یعنی آخری کنارہ دنیا کے اس دور میں جو تھا وہاں گیا، مشرق میں گیا، شمال میں گیا، مگر اللہ کہتا دیوار بنائی، لوگوں نے شکایت کی یاجوج ماجوج آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس نے کہا لاؤ تم مزدور لے آؤ، کوئی بات نہیں، خرچ میرے پاس موجود ہے، بہت مضبوط دیوار میں غازی، مگر اس کے بعد بھی اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، اللہ نے کہا ایک مالدار یہ ہیں جو تھوڑی تھوڑی دولت پا کر نبی کو جٹاتے، ایک وہ تھا اتنا عظیم حکمران، مگر پھر بھی کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے مجھ پر۔ فیضا جا وعد ربی جعل دکا، اور یہ انتظام بھی عارضی ہیں، جب وعدہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو بھی بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، کوئی اپنی طاقت پر اس کو ناز نہیں، کوئی غرور نہیں۔